جو بات میں بطول اور نادیہ کو بتا کر سمجھ رہی تھی کہ ان تک محدود رہے گی، وہ بات پورے محلے میں پھیل چکی تھی اور نیلم کے بارے میں چہ مگویاں ہونے لگی تھیں۔ جس پر میں نے نادیہ اور بطول سے پوچھا تو بطول بولی، ہاں میں نے اپنی برابر والی ذکیہ آپا کو بتایا تھا۔ ذکیہ آپا کو بتانے کا مطلب پورے شہر کو خبر دینا۔ وہ محلے میں بی بی سی کے نام سے مشہور تھیں۔ میں اب سوچ میں پڑ گئی کہ کہیں میں نے بطول اور نادیہ کو نیلم کے حوالے سے بتا کر غلط تو نہیں کیا، مگر پھر خود ہی دل کو تسلی دی کہ غلط کو غلط ہی کہا جاتا ہے۔ شام میرے پاس ذکیہ آپا اور 2-3 محلے کی عورتیں آ گئیں۔ ان کے ساتھ بطول بھی تھی۔ ان کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ بطول بتا رہی تھی کہ تم نے خود سنا ہے اور تم نے 2 بار دیکھا بھی ہے کہ کسی مرد کو اس طرح سے آتے ہوئے۔ ذکیہ آپا پان چباتی ہوئی صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر تفتیشی انداز میں مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں تو بولتی ہوں آج ہی چل کر بات کرتے ہیں، شریفوں کا محلہ ہے، ہماری بھی بچیاں ہیں، کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ ذکیہ آپا کی بات پر میں دل ہی دل میں بطول کو کوسنے لگی، جس نے ذکیہ آپا کو بتا کر میرے لیے مشکل کھڑی کر دی تھی۔ تم نے تو بہت نیکی کا کام کیا ہے بیٹی، برائی کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ اس کو جڑ سے ختم کرنا چاہیے، محلے کی ایک بزرگ خاتون بولی۔ نادیہ کہاں ہے؟ میں آہستہ سے بطول سے پوچھنے لگی۔ وہ میڈم بول رہی ہیں کہ میں نہیں چل رہی، ان کو ابھی تک نیلم سے ہمدردی کا بخار ہے، بطول نے نفرت سے کہا۔ چلو چلتے ہیں، بات کر کے دیکھتے ہیں، ذکیہ آپا بولیں۔ ان کے ساتھ ہم بھی اٹھ گئے۔ نیلم کے دروازے پر پہنچ کر ہم نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ نیلم نے کھولا۔ صحن میں ہی مجھے وہ لڑکا نظر آیا جس سے نیلم فون پر بات کرتی تھی، جس کو نیلم نے بلایا تھا۔ ہمیں دیکھ کر نیلم کا چہرہ فک ہو گیا۔ میں جو ابھی تک اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی، اس لڑکے کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ اب مجھے نیلم پر غصہ آ رہا تھا کہ کس طرح سے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ ذکیہ آپا نیلم کو دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولی۔ وہ گئی ہوئی ہیں، نیلم نے آہستہ سے جواب دیا۔ ذکیہ آپا چپٹی نظروں سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو وہاں موجود تھا۔ بیبی تم کو احساس ہے تم کیا کر رہی ہو؟ یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ ذکیہ آپا ہاتھ نچا کر بولی، جس پر نیلم خاموشی سے ہم سب کو دیکھنے لگی۔ یہ شریف ہوں تو ان کو پتہ ہو، بطول نیلم کو دیکھتے ہوئے تضحیک آمیز لہجے میں بولی۔ ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں۔ وہ لڑکا بطول کی بات پر آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولا۔ تم جاؤ یہاں سے، نیلم اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے ملتجی لہجے میں بولی۔ میں کیوں جاؤں؟ میں یہیں رکوں گا، وہ لڑکا ہمیں گھور کر دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی دیدہ دلیر پر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ ہاں ہاں یہیں رکو تاکہ تمہاری ماں بھی دیکھے تم کیا اس کے پیچھے کرتی پھرتی ہو، میں نیلم کو دیکھ کر بولی۔ اس شور شرابے سے اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ محلے کے کافی لوگ نیلم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ آؤ سکینہ بہن ذرا دیکھو تو تمہاری بیٹی کیا کرتی پھر رہی ہے تمہاری پیٹھ پیچھے۔ ذکیہ آپا سکینہ کو آتا دیکھ کر بولیں، جن کے چہرے پر اپنے دروازے کے باہر اتنا مجمع دیکھ کر پریشانی تھی۔ اس سے پہلے وہ ذکیہ آپا کی بات کا جواب دیتی ان کی نظر اس لڑکے پر پڑی۔ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ اس لڑکے کو دیکھ کر ناگواری سے بولی۔ ماں باپ نے تو قسم کھا لی ہے صورت نہ دیکھنے کی، بہن سے تو مل سکتا ہوں۔ اس لڑکی کی بات پر میں اپنی جگہ ساکت سی ہو گئی۔ سب کو سکتا سا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کوئی اور بہتانی الزام لگانا ہے آپ لوگوں کو؟ نیلم ہم سب کو خاموش کھڑا دیکھ کر بولی۔ حیدر میرا بھائی ہے، انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے میرے ماں باپ نے ناراض ہو کر حیدر کو گھر سے نکال دیا تھا، مگر مجھے اپنے بھائی کی یاد جب بے چین کرتی ہے اور میری ماں گھر پر نہیں ہوتی تو میں حیدر کو بلا لیتی ہوں، مگر شاید آپ لوگوں نے تصدیق کرنا ضروری نہیں سمجھا اور مجھے پورے محلے میں بری عورت کے نام سے مشہور کر دیا، جبکہ بری میں نہیں آپ لوگ ہیں جو بغیر جانے بغیر سوچے کسی بھی عورت کی پاکیزگی کو داغدار کر دیتے ہیں۔ آپ جیسی عورتیں معاشرے کا ناسور ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ناسور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نیلم کی گالوں پر آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، جبکہ وہاں موجود سبھی عورتوں کے سر مارے شرمندگی سے جھکے ہوئے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے وقار کی بات یاد آ گئی تھی کہ بعض اوقات جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ میں وہاں کھڑی خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی کہ یہ میری لگائی ہوئی آگ تھی جس نے اتنا نقصان کیا۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، حیدر ہمیں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا اور آگے بڑھ کر اپنی ماں اور بہن کو سینے سے لگا لیا جو اس سے لگ کر سسک رہی تھیں۔ ہم خاموشی سے سر جھکائے شرمسار سے نیلم کے دروازے سے نکل آئے۔ میں اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے خود کو کوس رہی تھی کہ کاش نادیہ اور بطول سے ذکر نہ کرتی۔ دروازے پر وقار کھڑے تھے جو مجھے افسوس سے دیکھ رہے تھے، ان کو بھی سب پتہ چل گیا تھا۔ میں خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ جانتی ہو مجھے اب سمجھ آیا اللہ نے ہم کو اولاد کیوں نہیں دی، کیونکہ تمہاری اولاد تم سے 4 ہاتھ آگے ہوتی کسی پر بھی کیچڑ اچھالنے میں۔
وقار کی بات پر روتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی۔ کتنا سمجھایا تھا یاسمین بیگم کہ بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں نکلتا۔ وقار مجھے دیکھتے ہوئے افسوس سے بولے، ہاں میں ہوں بری عورت، کیونکہ میں نے ایک پاکیزہ لڑکی پر تہمت لگائی۔ میں دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔